بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت طلباء طالبات السلام علیکم. امید ہے کہ مزاج گرامی باہر ہوں گے. اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. تو حضرت طلباء طالبات آج ہم باب نمبر 3 ہجرت مدینہ کے لانگ کوشچن کریں گے. لیکچر نمبر 20 میں آپ نے اس کے 2 کوشچن کلیئر کر لیے تھے. آپ جو ایک کوشچن رہ گیا وہ انشاءاللہ ہم کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے. تو وہ کوشچن کیا ہے؟ ہجرت مدینہ کے اسباب. ہجرت مدینہ کے اسباب. ٹھیک ہے جی. یہ اسباب کیا تھے، کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بہت محبت تھی. جیسے ہر بندے کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ یہ ان کا آبائی وطن یا شہر تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آپ کے باپ دادا کا وطن تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا، یہاں بیت اللہ بھی تھا، یعنی اللہ کا گھر بھی یہاں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی چند وجوہات تھیں. ٹھیک ہے. اب وہ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات مدینہ منورہ کا سب سے بڑا سبب، ہجرت مدینہ کا سب سے بڑا سبب اہل قریش کی اسلام دشمنی تھی. کیا تھا سب سے بڑا سبب؟ قریش کا اسلام سے دشمنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ مکرمہ میں اسلام کا پیغام پہنچایا، لیکن مکہ مکرمہ کے زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا. آپ نے 13 سال آپ نے کیا کیا؟ اسلام کی دعوت تو تبلیغ کی، لیکن زیادہ تر لوگوں نے کیا کیا؟ اسلام کو قبول نہ کیا. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ، اسی دوران مدینہ منورہ کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی. ہجرت مدینہ کا دوسرا بڑا اہم سبب ہجرت حبشہ کا حوصلہ افزا تجربہ تھا. مسلمان ہجرت کے بعد وہاں امن و سکون اور آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے. اس لیے مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد بھی مفید نتائج نکلنے کی امید تھی. اس ہجرت کا فوری سبب یہ تھا کہ کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کر لیا. ٹھیک ہے. اور کفار مکہ کے اس ناپاک منصوبے کی خبر اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا. تو یہ تھی اس کی وجوہات. اب واقعات. ٹھیک ہے. اسباب اور واقعات. ہجرت کے قبل یعنی ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ کی اور یہ ہدایت فرمائی کہ لوگوں کی امانتیں لوٹا کر مدینہ منورہ آ جائیں. ٹھیک ہے. تو کیا آپ نے لوگوں کو ہدایت کی کہ جو آپ نے لوگوں کی امانتیں دی ہوئی ہیں وہ لوگوں کے حوالے کر کے آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر دیں. تو آپ نے کیا کیا؟ وہ امانتیں لوگوں کو واپس کی اور پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. اور اس کے لیے آپ نے کیا تھا کہ یہ ہدایت فرمائی کہ لوگوں کے امانتیں لوٹا کر مدینہ منورہ آ جانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کی تعبیر کی، یعنی آپ نے کس کو مقرر کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ آپ نے کیا کرنا، آپ نے ادھر ہی ٹھہرنا ہے. جو امانتیں میں نے لوگوں سے لی ہیں وہ ان کے حوالے کرنی ہے، ان کے سپرد کرنی ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر آپ نے ہجرت کر دیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی تعبیر کی، یعنی اس حکم کو پورا کیا. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے
گھر تشریف لے گئے، انہیں اپنے ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یعنی آپ نے جب آپ ہجرت کی تو آپ کس سورت کی تلاوت کر رہے تھے؟ دوران ہجرت راستے میں کون سی سورت پڑھ رہے تھے؟ معلوم میں آ سکتا ہے کون سی سورت تھی؟ سورہ یاسین تھی۔ دونوں مکہ مکرمہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر غار ثور تک پہنچ گئے۔ آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دونوں مکہ مکرمہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر غار ثور تک پہنچ گئے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی اور وہ غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے، یعنی غار ثور کا جو منہ تھا وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی آواز سن کر پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن غار ثور میں رہے۔ کتنے دن غار ثور میں رہے؟ معلوم بھی آ سکتا ہے یہ کوشچن۔ کتنے دن رہے؟ 3 دن۔ کتنے دن رہے؟ 3 دن غار ثور میں رہے، اور ساتھ آپ کے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس دوران ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بون دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ ان کے پاس بکریوں کا دودھ پہنچاتے تھے۔ کون پہنچاتے تھے؟ عامر بن فہیرہ، ٹھیک ہے، اور ان کی بیٹی آپ کو کھانا پہنچاتی تھی۔ چوتھی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کر کے لانے والے کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دینے کا اعلان کیا۔ کتنے 100 اونٹ؟ 100 اونٹ، ٹھیک ہے، دینے کا اعلان کیا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے بطور انعام 100 اونٹ دیا جائے گا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے۔ سراقہ بن جیشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ کس نے دیکھا تھا؟ سراقہ بن جیشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا۔ جب سراقہ نے آپ کو دیکھا وہ آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے لگا، ٹھیک ہے، یا کرنے کی اس نے جب کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ گر پڑا، اور دوسری مرتبہ ایسا ہی ہوا، دوسری مرتبہ بھی ایسا ہوا، تیسری مرتبہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دنس گئے۔ کیا ہوا؟ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دنس گئے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ کس نے معافی مانگی تھی؟ سراقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی تھی۔ آپ وہ کس ارادے سے؟ آپ کو گرفتار کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ مجھے 100 جو انعام مجھے ملے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی قباء میں پہنچ گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام کیا۔ کتنے دن آپ نے قیام کیا؟ 14 دن۔ 14 دن آپ نے قیام کیا، اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جمعہ اسی مسجد میں ادا کی۔ کون سی مسجد میں؟ مسجد قباء میں نماز جمعہ، پہلی نماز جمعہ ادا کی۔ اس مسجد کو قرآن مجید میں مسجد تقویٰ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ لوگ بڑی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ بڑی بے چینی اور بے قراری سے آپ کے منتظر تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا، بچیوں نے خوشی سے یہ نعت یا شعر پڑھے، ٹھیک ہے، وہ کون سے تھے؟ طلع البدر علینا، ٹھیک ہے، تو ترجمہ اس کا، ہم پر کوہ وداع کی گاڑیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا، جب دعا مانگنے والے یہ دعا مانگے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے، اے وہ ذات جو ہم میں مبعوث کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 4 ماہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا، مسجد نبوی کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے ساتھ ہی امہات المومنین کی رہائش کے لیے مکانات بنائے گئے، مومنوں کی جو مائیں ان کے لیے مکانات بنائے گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا کوشچن آپ کا مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہجرت دینے کے اسباب، اس کی کیا وجوہات تھی، کیا واقعات، ٹھیک ہے، یہ آپ کا کوشچن آپ کا مکمل، اور یہ چیپٹر بھی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ تو لیکچر نمبر 22 میں ہم اگلے چیپٹر کے لانگ کوشچن کریں گے، شارٹ اس کے بھی ہو گئے، 1-2 لانگ کوشچن اس کے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔